بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گورنر کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی بحیثیت وزیر اعلیٰ حیثیت کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا، لیکن اس حکم کی سیاہی خشک نہیں ہونے پائی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بحال کر دیا، وہاں ان سے کمٹمنٹ بھی لے لی کہ وہ 11 جنوری تک عدالت کا فیصلے تک اسمبلی تحلیل نہیں کریں۔ لیکن اب تازہ ترین یہ فیصلہ آیا ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر کے حکم کو معطل کرنے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ آپ سے گفتگو کریں گے کہ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ریلیف دیا ہے، اس ریلیف کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے عدالتی جنگ جاری ہے۔ عدالتی جنگ شاید اس وقت تک جاری رہے جب تک اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو جاتا۔ بظاہر تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جیت نظر آتی ہے کہ دوبارہ بحال ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ نے پابند کر دیا ہے کہ آپ پنجاب اسمبلی نہیں توڑ سکتے اس وقت تک جب کہ عدالت کو فیصلہ نہیں کر دے۔ اس فیصلے کو تحریک انصاف نے بے دلی سے ایکسیپٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک بحالی کا فیصلہ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسمبلی کو تحلیل کرنے کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تحریک انصاف سے تو یہی توقع رکھنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کے قائد نے، عمران خان نے، تو 23 تاریخ کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا جو ایک پروگرام بنایا تھا وہ رک گیا۔ ایک لحاظ سے یہاں آ کر پی ٹی آئی کو شکست ہوئی۔ پی ٹی آئی تو اس کو بھی شکست نہیں مانے گی، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ شکست ہوتی کیا چیز ہے۔ عمران خان جس معاملہ پر بار بار تاریخیں دے رہے تھے، وہ اگر پہلے روز ہی فیصلہ کرتے، اعلان کر دیتے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، لیکن وہ تاریخیں دے کر سودے بازی کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اس میں ان کی ناکامی ہوئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں زمان پارک میں، اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان جو غادری لیڈروں سے کس طرح نبرد آزما ہوں، لیکن انہوں نے بھی عمران خان کو فی الوقت تو گرا لیا ہے۔ اب عمران خان اپنی مقبولیت کا راگ رابطے رہیں، لیکن سیاست میں تو ناکامیاں ان کے حصے میں آئی ہیں۔ پچھلے 7-8 ماہ میں انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کیے، لیکن ان اعلانات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ پھر وہ جنرل باجوہ کے جانے کے بعد ان کے خلاف جو کچھ ان کے دل میں آتا تھا وہ کچھ کہا۔ اسٹیبلشمنٹ سے تاحال ان کی کوئی دوستی نہیں بنی، اور وہ جس طرح کی توقعات انہوں نے وابستہ کر رکھی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، وہ بھی ملنے والی نظر نہیں آتی۔ اس لیے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر آیا تھا، اب پھر میری مقبولیت دیکھ کر ایک بار پھر مجھے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا مل جائے گا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو عمران خان سمیت دیگر سیاستدانوں سے دور رکھ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس جائے گا، ممکن ہے وہاں لٹک بھی جائے۔ کہاں معاملہ لٹک گیا
تو پھر عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ جناب چودھری پرویز الہی پھر اسمبلی ڈیزالو کرنے سے تو رہے، فی الوقت ان کے پاس آدمی موجود نہیں ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو لوگ باہر گئے ہیں وہ واپس آ جائیں، اور اس بات کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ غائب ہوتے ہیں۔ ایک لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف خوفزدہ دکھائی دیتی تھی کہ کہیں ہمارے آدمی ادھر ادھر ہو جائیں، اور یہ بات درست بھی ہے کہ جب اس طرح کی حکومتیں قائم ہوتی ہیں پھر لوگ بھی بعض اوقات پورے کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب اسمبلی توڑنے سے تو رہے، اب وہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ان کے وزرائے اعلیٰ بھی دباؤ میں ہیں، کیونکہ بیشتر وزراء اور ارکان اسمبلی چاہتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں رہیں، لیکن عمران خان صاحب کی ایک ہی ضد ہے کہ ہمیں اسمبلی توڑ دینی چاہیے۔ وفاقی حکومت کو اس معاملے میں پریشانی اس بات کی ہے کہ وہ کوئی افیکٹو کنٹرول نہیں کر سکے پنجاب پر، لیکن ایک بار انہوں نے پنجاب حکومت کو بھی ڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے۔ اب آگے آ رہا ہے منظر یہ کہ کیا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی ایک بار پھر ابھرے گی اور پی ٹی آئی پوری قوت کے ساتھ ایک بار پھر چھا جائے گی، لیکن مجھے نظر نہیں آتا۔ لاہور میں پور شو کر کے انہوں نے گورنر ہاؤس کے باہر انتظامات زیادہ سخت تھے، لیکن لوگ اتنے تھوڑے اکٹھے ہوئے، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ لوگ بھی اب تنگ آ گئے، تھک آ گئے کہ جلسہ جلوس کھیل کر عمران خان نے ان کو تھکا دیا ہے۔ آپ تھکے ہوئے کارکن کو آپ پھر دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ 26 نومبر کو کوئی بڑا نتیجہ بھی نہیں نکلا۔ یہ اسمبلی تک یہ پہنچ جاتے، وہاں دباؤ ڈالتے وفاقی حکومت پر، وفاقی حکومت بالکل صاف ستھری دباؤ سے نکل آئی ہے باہر۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کتنی طویل لڑائی لڑتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ کتنے محاذ کھول کر چلتے ہیں، یہ ان کے سٹیمنا پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنے سیاسی مخالفین کو شکست دے دیں گے۔ بہرحال ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، نیا سال کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ عمران خان اپنے سیاسی عزائم میں ناکام رہے ہیں۔ وہ جو الیکشن کرانے کی ان کو فکر لگی ہوئی تھی، سردست مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ناکامی ہے، اور وہ اپنے شیڈول اور اپنے دباؤ کے تحت جو الیکشن کرانا چاہتے ہیں اس میں انہیں ناکامی ہوئی ہے۔ اب بنیادی طور پر ان کے لیے یہی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے آرام کریں اور پھر اپنی فورس کو دوبارہ ری آرگنائز کریں، اور پھر الیکشن کمیشن میں اور عدالتوں کے میں اپنے سیاسی مستقبل کا بھی انتظار کریں۔ شکریہ۔